جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی، پروگرام بولے گا پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی یو سی اس کا آپ کو ہم وزٹ کروا رہے ہیں، تو اس وقت ہم موجود ہیں علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، یو سی 212، اور جس کے چیئرمین ہیں میر راشد لیاقت صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ماضی میں جو انہوں نے ٹنڈور گزارا ہے اس میں انہوں نے اپنے حلقے کے لیے کیا ایسے ترقیاتی کام کیے ہیں اور موجودہ صورتحال پہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ میر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے یو سی 212 میں اپنا ٹنور پورا کیا، تو اس حوالے سے آپ نے کون کون سے اپنے حلقے کے لیے ترقیاتی کام کروائے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بات کریکشن کر دوں کہ جو ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین تھے فرحان اختر محمود صاحب تھے، مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، چیئرمین وہی تھے۔ اور ان کی فوتگی کے بعد میرا نوٹیفکیشن ہوا، پھر سپریم کورٹ کی بحالی کے بعد پھر میں چیئرمین نوٹیفکیشن آ کے بیٹھا، لیکن چیئرمین ہمارے فرحان اختر محمود صاحب تھے۔ اور جہاں تک ترقیاتی کاموں کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یونین کونسل 212 اقبال ٹاؤن کی وہ یو سی ہے جس میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو ہمیں شوق تھا کام کرنے کا، کیونکہ سیاست ہماری روزی روٹی نہیں تھی، اور دوسری سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ہمارے جو چیئرمین تھے مرحوم فرحان اختر محمود صاحب، ان کے تعلقات اور ان کے لنکس بہت زیادہ تھے۔ ان کے بہاف پہ ان کی ایک اپنی پرسنالٹی تھی کہ جس کی وجہ سے کاموں کو ہمیں انبار لگا دیے۔ ہم نے اپنے یونین کونسل پہ روڈ کی کنسٹرکشن، سیوریج پائپ لائن، اسی روڈ پہ سیوریج پائپ لائن، اور سب سے بڑا جو کام ہم نے کیا وہ گیس کی پائپ لائن ہم نے یہاں بچھوائی، جو پوری اقبال ٹاؤن کے یو سی میں کہیں نہیں بچھی۔ وہ ہمیں زیادہ اصل وقت ہم نے اپنے یونین کونسل 212 میں وہ گیس کی پائپ لائن بھی بچھائی، واٹر فلٹریشن پلانٹس لگے، اور اسٹریٹ لائٹ تو ہمارے الحمدللہ ختم ہوئی نہیں۔ جب تک ہمارا ٹنور ہے ہم نے اسٹریٹ لائٹ اپنے یونین کونسل میں ختم نہیں ہونے دی۔ اچھا میر صاحب، اب یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال آپ کے علم میں الیکشن تو ہو چکے ہیں، اب آنے والا وقت بلدیاتی الیکشن کا آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ ہاں جی، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پارٹی کے بہاف پہ اپلائی کریں گے۔ اگر پارٹی نے ہمیں اس قابل دوبارہ سمجھا کہ ہم علاقے کی خدمت کریں تو انشاءاللہ بھرپور خدمت کریں گے۔ جو کام ہمارے پلان میں تھے جو ہم نہیں کر پائے، کیونکہ فقدان یہ تھا کہ ہمارے پاس اختیارات اس لیول کے نہیں تھے جو پچھلے دور میں دیے گئے ناظمین کو۔ اگر ہمیں دوبارہ اختیارات ملے اور پارٹی نے ہم پہ یقین اپنا ٹرسٹ رکھا، انشاءاللہ تعالی جو پلان ہمارے رہ گئے تھے ہم اس کو بھرپور طریقے سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ یونین کونسل 212 کو ایک اچھی یونین کونسل کے طور پہ ابھاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے کہ پارٹی آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بھی پاکستان مسلم نون سے میں شروع سے ہی MS میں تھا، MU کالج میں، تو تب سے لے کے اب تک مسلم نون میں شامل ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس پہ کہ ہمارے قائدین نے جو کام پاکستان کے لیے کیے ہیں اس پہ ہمیں فخر ہے الحمدللہ۔ اچھا میرا صاحب، جو خبریں منڈلا رہی ہیں اس وقت، آپ کے خیال کے مطابق ملک کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کون ہوگا؟ جی، وزیر اعظم تو انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی سے ہوں گے، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب تو اناؤنس ہو گیا ہوا ہے، ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی قیادت میں پاکستان آپ کے سامنے ترقی بھی کرے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں، کچھ جوڑ توڑ تو ابھی اس طرح کے لگ رہے ہیں، منڈلا رہے ہیں، کچھ ڈگمگا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ مکمل کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں جی ہماری سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، اور ہمیں یقین بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کے لیے بہتر قیادت چنتا ہے، اور ہماری قیادت بہترین ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جہاں تک یہ سیاسی جو گہما گہمی ہے، یہ تو سیاسی جوڑ توڑ تو سیاست کا حصہ ہے، اور یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے، سیاسی جوڑ توڑ۔ جی میں صاحب، آخر میں ناظرین کو ملک کی سلامتی کے لیے اور سیاسی حوالے سے اگر کوئی پیغام آپ دیں گے؟ ہاں جی، پیغام یہی ہے بس کہ جی پاکستان کے لیے جئیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کا بھلا کریں، پاکستان کے فیوچر کا سوچیں۔ پاکستان کو ایک برائٹ فیوچر دیں گے تو ہمارا پاکستان ترقی کرے گا۔ ہم لوگوں نے جتنا حصہ ڈالنا تھا ڈال لیا، اب فیوچر کو بھی آگے آنے دیں، فیوچر کو کام کرنے دیں، اور جو نیو جنریشن ہے اس کو پاکستان کے بارے میں پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ میر راشد لیاقت صاحب، جنہوں نے بتایا کہ پہلے یہ وائس چیئرمین تھے، لہٰذا وہ صاحب کے بعد ان کو جو چیئرمین شپ کا نوٹیفیکیشن ہوا، اور اس کے بعد جتنے انہوں نے ترقیاتی کام کروائے یا جو ان کا مزید لائحہ عمل ہے آپ کو انہوں نے بتایا، اور ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مزید موقع دیا تو اپنی یو سی کو ایک سونے کی چڑیا اور مسائل سے بالکل مکمل طور پہ مسائل کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، بولے گا پاکستان۔